اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور جو تھوڑے بیمار ہیں وہ کائنڈلی اپنے صحت کا بہت خیال رکھیں, کیونکہ صحت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تندرستی ہزار نعمت ہے, تو اپنی فٹنس کا, اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, اپنے والدین کا, اپنے بہن بھائیوں کا, تاکہ آپ ایک بہترین انوائرمنٹ میں سانس لے سکیں. جب ہم کسی دوسرے کا خیال رکھتے ہیں تو اس سے نہ صرف ہم دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں بلکہ اپنی آخرت کو بھی سنوارتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس, آپ لوگوں نے اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھنا ہے. اسی اچھی بات کے ساتھ آج ہم لیکچر نمبر 13 کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسٹوڈینٹس, لیکچر نمبر 13 چیپٹر نمبر 2 ارلی پرابلمز آف پاکستان کا ایک ایسا لیکچر ہے جس میں ہم اس چیپٹر کی سلوشنز کی طرف آئیں گے. ٹاپک نمبر 3 جو ہے ہمارے پاس آج نیشنل سولیڈیرٹی, قومی استحکام. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہم نے ارلی پرابلمز پڑھی ہیں, اب ہم اس کے سلوشن کی طرف جائیں گے یا اب ہم اس سے بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو کل میری لاسٹ ٹاپک میں آپ سے بات ہوئی تھی اسٹیٹ ڈسپیوٹس پہ, اس میں کشمیر کو ہم تھوڑا وائنڈ اپ کر لیں, کیونکہ لیکچر ٹائم ختم ہو گیا تھا, مکمل ہو گیا تھا اور ہمیں کشمیر کو وائنڈ اپ کرنا پڑا تھا. تو بچوں, ہم نے اسٹیٹ ڈسپیوٹ میں جو چیزیں پڑھی اس میں ہم نے دیکھا کہ 4 اسٹیٹ ڈسپیوٹس جو بہت بڑے اسٹیٹ ڈسپیوٹس تھے ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, جس میں ہم نے حیدرآباد دکن کی ڈویژن دیکھی, ہم نے جوناگڑھ اور مناوا در کو دیکھا جہاں مسلم میجورٹی نہیں تھے, ہندو میجورٹیز تھے. اور بچوں, ہندو میجورٹی اور مسلمان نواب ہونے کی وجہ سے, کیونکہ ڈیسیژن نوابوں نے کرنا تھا تو یہ فائنل کیا گیا تھا کہ ہم انہیں نوابوں کی مرضی کے اکارڈنگ پاکستان کا حصہ بنائیں گے. لیکن میں نے آپ سے پوری سٹوری شیئر کی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کو بھی, کشمیر کے بارے میں بھی ہم آپ سے اچھے ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. اب ہم وائنڈ اپ اس طرح سے کریں گے اسے کشمیر کو کہ کشمیر میں جب 48 میں ایک جنگ ہوئی, پہلی جنگ ہوئی جسے ہم کشمیر ایشو پہ فرسٹ انڈیا پاکستان وار کے نام سے جانتے ہیں. تو بچوں, اس جنگ کے بعد حالات بہت زیادہ بگڑ گئے, کیونکہ پاکستانی فورسز اپنے ایریا تک کور کر چکی تھیں اور انڈین فورسز بھی کافی آگے آ چکی تھیں. اب اس پورے سینیریو میں ایک سیز فائر جو ہے وہ کی گئی. سیز فائر بیسکلی کہتے ہیں جنگ بندی کو, کہ فوراً سے جنگ بندی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں, اور یونائٹڈ نیشنز نے جو ہے وہ اس چیز کو کلیئر کیا کہ اب یہ چیز جو ہے آگے نہیں ہونی چاہیے, اسے سٹاپ کیا جائے, سٹاپ وار کنڈیشنز. اور پھر اس کے بعد جو ہے فائنلائز یہ بھی ہوا کہ ہم کشمیری عوام سے پوچھ کے ان کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ڈیسیژن کروائیں گے, یعنی وہاں پلیبسائڈس بھی کروائے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آگے ڈیسیژن کیا جائے گا. تو بچوں, انہوں نے جو ہے انڈیا نے اس وقت اس بات کو ایگری کیا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جیسے جیسے انڈیا کی گرفت مضبوط ہوتی گئی کشمیر پر, کشمیری مسئلے کو حل کرنے کی بجائے انڈیا اپنی ہٹ دھرمی پر جو ہے وہ ڈٹ گیا, اور اس نے کشمیر میں پلیبسائڈس کروانے کے لیے جو ہے وہ اپنی رضامندی ختم کر دی. اور اسی وجہ سے انڈیا پاکستان کی اب تک بہت بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, جس میں ویسے تو 65 اور 1971 کی 2 بہت بڑی جنگیں تھیں جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی. لیکن بچوں, 71 کی جو وار تھی وہ سپریشن آف ایسٹ پاکستان بنی, یعنی اس میں ہم ایسٹ پاکستان یعنی اپنا ایک حصہ جو اب بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے, نقشے پر واضح ہے, وہ ہم نے الگ کر دیا. تو اس طرح سے آج تک ہم کشمیر کے یعنی کشمیر کو ایک مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے. بہت بار کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو اچھا اور بہتر کر کے اس مسئلے کو سالو کریں, لیکن سٹل اس پہ ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں دیا گیا. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے
کیونکہ جب سٹارٹنگ میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر میں بہت زیادہ پرابلمس تھیں اور کشمیری بہت مشکلات کا شکار تھے، تو بچوں 1930 میں 1930 میں ایک تحریک شروع کی گئی تھی جو کشمیری مجاہدین نے شروع کی تھی، اور کشمیری مجاہدین نے اس تحریک میں جو ہے وہ ڈوگرا راج کے خلاف اپنا پروٹیسٹ کیا تھا۔ اچھا، جو ہمارے پاس آزاد کشمیر کا ایریا ہے وہ بھی کشمیری مجاہدین نے ہی ہمارے کروایا ہوا حصہ ہے، جو ہماری پاکستانی آرم فورسز کی مدد سے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کتنے پرابلمز کے بعد ہم جو ہے وہ اس آزاد ملک میں سانس لے سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے مین ٹاپک کی طرف، جو ہے نیشنل سولیڈیرٹی، قومی استحکام۔ یعنی ہم ایسا کیا کریں گے کہ ہم اپنی قوم کو ایک ثابت قدم قوم کے طور پر سامنے لا سکیں، ہماری قوم، آپ کی قوم۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے ہم بہت سے مسائل کا حل دیکھیں گے۔ کہتے ہیں جب انسان کو مشکلوں کا سامنا ہو تو وہ بہت تنگ نظری کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ایسی صورتحال میں اگر کوئی راہ دکھانے والا آپ کے سامنے ہو تو آپ بہت بڑے بڑے مسائل سے نکل جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے فور سائٹڈنیس آف قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو بہت مسائل سے نکالا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں ہمیں فیس کرنا پڑا۔ نارملی تو ہم یہ چیزیں اپنے لاسٹ لیکچر میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر سے۔ سب سے پہلے ہمیں جو بہت بڑا مسئلہ آیا وہ ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز کا تھا، یعنی ریفیوجیز، مہاجرین کی آباد کاری۔ بچوں، مہاجرین یعنی وہ لوگ جو بھارت سے پاکستان آئے تھے، انہیں سیٹل ڈاؤن کرنے کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ میں لاسٹ لیکچر میں ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر میں آزادی سے بہت پرسکون طریقے سے رہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس آزادی اور پرسکون رہنے کے باوجود اپنے سرکمسٹانسز کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں 5 کھانے والے ہیں تو 1 کمانے والا ہوتا ہے، ہمارے فادر یا کسی کا بھائی یا مدر یا کوئی بھی، اور اس 1 کمانے والے پہ 5 لوگوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ اب اگر گھر میں آپ کے کوئی مہمان آ جائے تو آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ہاں اگر آپ کی سیلری اچھی ہے، انکم اچھی ہے، تو پھر آپ اچھے سے اسے ڈیل کر لیتے ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ اگر وہ زیادہ رہے تو مشکل ہوگی، اور وہ اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے رہنا ہی آپ کے پاس ہے، تو ان کے رہنے، سہنے، کھانے پینے، میڈیسن، کپڑے، ایجوکیشن، ہر چیز کی ذمہ داری آپ کی امی یا آپ کے ابو کے اوپر ہوگی۔ تو وہ جو آپ اچھے دن دیکھ رہے تھے وہ کیسے دیکھیں گے؟ اور اگر آپ کے حالات آلریڈی خراب ہیں تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا اس فیس میں سے نکلنا۔ تو ابھی تو ہم نئے نئے آزاد ہوئے تھے، ہمیں تو ابھی جو ہے ہمارا حق بھی پراپر نہیں ملا تھا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا لاسٹ لیکچر میں، 11th لیکچر میں، کہ کتنے مسائل تھے کہ ہمیں اثاثوں کی تقسیم صحیح سے نہیں ہماری ہوئی، اس کے بعد ہمیں فوجی اثاثوں میں بھی پراپر جو ہے حصہ نہیں ملا، ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ سے بھی ہم بہت ویک تھے کیونکہ ہمارے پاس پراپر کوئی سسٹم نہیں تھا۔ اتنے مسائل کے بعد جب بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آئے تو انہیں سیٹل ڈاؤن کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنی بڑی جو ہے وہ ہجرت پہلے کبھی نہیں ہوئی جو برِ صغیر میں ہوئی تھی، انڈیا پاکستان کی۔ تو بچوں، مہاجرین کا مسئلے کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم نے سب سے زیادہ فوکس کیا۔ پھر ہم دیکھیں گے ایڈوائس ٹو دا گورنمنٹ آفیشلز ٹو ڈو نیشنل سروس، یعنی جو قومی خدمت کے لیے سرکاری ملازمین کو قائد اعظم محمد علی جناح نے نصیحت کی، وہ ہم دیکھیں گے۔ سرکاری ملازمین بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تو یہ ایک سسٹم کے اکارڈنگ پراپرلی چل رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت سے کاموں کا خراب کرنے کا بھی مین مرکز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قائد اعظم نے انہیں فوکس کیا کہ انہیں ایڈوائز کی کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور آپ نے لوگوں کی کیسے ہیلپ کرنی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے قائد اعظم نے پروونشلزم اور ریشلزم کے بارے میں کہا، یعنی صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز کرنے کو کہا۔
بچوں قائد اعظم محمد علی جناح کے اکارڈنگ صوبائیت اور نسل پرستی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ناسور بنتا جا رہا تھا. تو اس لیے سب سے پہلے انہوں نے مسائل میں اسے اہمیت دی تاکہ اس چیز کو حل کر کے ہم اپنی بہتری کی طرف بڑھ سکیں. نیکسٹ ریفارمز ان ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ میں ریفارمز، یعنی جو انتظامی اختیارات کے مالک ہیں ان کی اصلاحات ہوں، انتظامیہ کی اصلاحات ہوں تاکہ لوگ کسی بھی طرح کے مشکل کا شکار نہ ہوں. نیکسٹ فارن پالیسی، خارجہ پالیسی. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد خارجہ پالیسی کو بہتر رکھنے کے بارے میں بھی کہا. ان شارٹ خارجہ پالیسی کیسے بنائی جائے یہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں بتایا. تو اس کے ساتھ ہم موو کرتے ہیں اپنے بورڈ نمبر 2 کی طرف اور ان ٹاپکس کو تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تو چلتے ہیں بورڈ نمبر 2 کی طرف. اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا پہلا بہت بڑا مسئلہ جو آیا وہ تھا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، یعنی مہاجرین کی آباد کاری. بچوں مہاجرین کی آباد کاری کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس مسئلے نے اتنی زیادہ اہمیت لی ہوئی تھی کہ ایک بات سمجھنے سے بالکل ساری انتظامیہ قاصر تھی کہ اتنے مشکل دور میں جب نہ تو ہمارے پاس پراپر اثاثے ہیں، نہ ہمارے پاس انتظامیہ ہے، نہ ہمارے پاس پانی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس رہنے کو پراپر جگہ ہے، تو ہم ریفیوجیز کو کیسے سیٹل ڈاؤن کریں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہم سب کو ایک سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے، ایک انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے جو اسٹیٹمنٹس دیے وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ نوجوان قوموں نے اپنے کردار کی پختگی اور پکے ارادے کی بدولت اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے. ہماری تاریخ بہادری اور عظمت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے. ہمیں اپنے آپ میں مجاہدین کی سی روح کو پھونکنا ہوگا، پیدا کرنی ہوگی. یہاں نوجوانوں کو کہا گیا ہے، نوجوانوں کے بارے میں بات کی گئی ہے اور بچوں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس وقت کے لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ اتنی مضبوط قوم ہیں جو ایک بہت لمبے عرصے سے اس سب کانٹیننٹ میں رول کر چکی ہے. ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم آرام سے ہار ماننے والے لوگ نہیں ہیں. ہمیں اپنے اندر مجاہدین کی سی روح کو پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اسے پیدا کریں گے تو ہمیں ایسا جذبہ پیدا ہوگا جس سے ہم بڑی سے بڑی مشکل سے نکل سکتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کے اسٹیٹمنٹ نے مسلمانوں میں بہت انرجی پیدا کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر کے بعد مسلمانوں نے اپنا اور زیادہ ایفرٹ مہاجرین کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں لگانا شروع کر دیا. نیکسٹ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی عوام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان مہاجرین کو بسانے کے لیے ہر ممکن امداد مہیا کریں جو پاکستان آ رہے ہیں. ان لوگوں کو یہ مسائل اس لیے درپیش ہیں کیونکہ وہ مسلم قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں. یعنی آپ دیکھو ڈویژن کے بعد ہندو مسلم سیپریٹ ہو گئے. جو مسلمان پاکستان آنا چاہتے تھے وہ پاکستان آ گئے. اب قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ صرف انہیں یہ مسئلہ اس لیے عائد ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. ان کی جان، ان کی مال، ان کی ہر طرح کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں کیونکہ وہ سب خطرے میں ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ شفٹ ہو رہے تھے ریفیوجیز تو ہندو اور سکھوں نے کتنا تنگ کیا انہیں، کتنا قتل عام ہوا اور کتنے مشکل حالات کے بعد اجڑ کھجڑ کے یہ لوگ واپس اس صورتحال میں آئے. تو اب جب یہ اپنے ملک میں آئے تھے تو ملک کے حالات جیسے بھی ہوں انہیں سیٹل ڈاؤن کرنا ہمارا فرض تھا کیونکہ یہ مسلمان تھے اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کے ماننے والے اور نبی کے ماننے والے تھے. تو اس طرح سے بچوں قائد اعظم محمد علی جناح کے اکارڈنگ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ انہوں نے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے ہمیں کس طرح سے
آگے جو ہے وہ سپورٹ کیا اور ہمیں کس طرح سے بیک اپ کیا کہ مسلمان اپنے ان بہن اور بھائیوں کا خیال رکھیں جو مشکل حالات سے گزر کر آئے ہیں. نیکسٹ قائد اعظم نے سرکاری ملازمین کو بھی جو ہے بہت نصیحت کی. قائد اعظم کے حساب سے یہ وہ دور تھا، اور انفیکٹ یہ وہ دور کا مطلب ہے ڈویژن کے بعد 47 میں جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے تھے ہجرت کر کے، وہ بہت مشکل حالات میں تھے. اب یہ وہ ٹائم تھا جب جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں انہیں اپنا بیسٹ دینا تھا، انہیں لوگوں کو تنگ نہیں کرنا تھا، انہیں لوگوں کو سپورٹ کرنا تھا، انہیں ان کے مسائل کا حل کرنا تھا، تاکہ کسی بھی طرح کی سچویشن میں کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم یہاں کیوں آئے. تو اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، اگر ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نہ صرف دنیا میں جگہ بنائیں گے بلکہ آخرت میں بھی جگہ بنائیں گے. تو اس لیے آپ اپنی دنیا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے خدا را اپنے لوگوں کی مدد کریں. تو قائد اعظم 11 اکتوبر 1947 کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، اس پہ میکسیمم جو ہے وہ اس ٹاپک پہ کوسچن آتا ہے، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم اس پہ کوسچن آتا ہے. تو اسے ذرا دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور پھر یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے، اگر ہمیں قوم کی حیثیت میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں مضبوط ہاتھوں سے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا. ہماری عوام غیر منظم اور پریشان ہے، انہیں مشکلات نے الجھایا ہوا ہے. ہمیں انہیں مایوسی کے چکر سے باہر نکالنا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اس وقت انتظامیہ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور عوام اس کی جانب رہنمائی کے لیے دیکھ رہے ہیں. یعنی تمام عوام کی نظر اپنی انتظامیہ پر ہے، اپنے گورنمنٹ آفیشلز پر ہے. اگر وہ انہیں اچھے سے لے کے چلیں گے، اگر وہ ان کے مسائل حل کریں گے تو وہ بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں گے. اس سے بھی بہت فائدہ ہوا، اور ہمارے جو سروسز ہیں، جو ہمارے آفیشلز ہیں، انہوں نے بہت اچھے سے آگے اپنے جتنے لوگ تھے انہیں سپورٹ کیا، جس سے پاکستان ایک بہتر سچویشن میں آیا. نیکسٹ، صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز. بچوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز کرنے کے لیے سختی سے کہا. یعنی آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی صوبے کے ہو کے نہیں سوچیں گے، آپ اپنی نسل کے بارے میں نہیں سوچیں گے. جیسا کہ ہم نے اپنے چیپٹر نمبر 1 کی سٹیٹمنٹ پڑھی تھی، جو قائد اعظم نے ڈھاکہ میں خطاب دیا تھا، اور قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ نہ ہم نے سندھی، بلوچی، پختون، بنگالی کچھ بن کے نہیں سوچنا، بلکہ کیا ہی اچھا ہے کہ نہ ہم سندھی ہوں، نہ پنجابی ہوں، نہ بلوچی ہوں، نہ بنگالی ہوں، بلکہ بہت اچھا ہے ہم مسلمان ہوں. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹس بلوچستان، سندھ، کے پی اور بہت سی جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب کے علاوہ. تو آپ سب یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے صوبے کو پروموٹ نہیں کرنا، ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو اپنے ایمان کو، ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو اپنے اسلام کو، ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو صرف اللہ کی بنائی گئی کتاب کو اور ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، جنہوں نے ہمیں صحیح راستے پہ چلنا بتایا. تو اس لیے ہمیں اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے قائد اعظم نے جو ہمیں سپورٹ کیا، ایک آزاد ملک بنایا، کہ اتنا مزے کا اور اتنا ایک بہترین ملک ہمیں دیا. مزے کا میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھو کہ ہم اپنے عقائد کے حساب سے آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، ہم اپنی عیدوں کو آزادی سے منا سکتے ہیں، ہم اپنے رشتوں کے ساتھ جی سکتے ہیں، ہم اپنے رشتوں کی عزت کر سکتے ہیں. کیونکہ رشتوں کی عزت کرنا، چاہے وہ والدین کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، دادا نانی کا ہو، یا آپ کے استاد کا ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمیں ہمارا ملک سکھاتا ہے. اور اس میں کوئی جو ہے وہ فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا. ریزن، کیونکہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم اچھے راستے پہ چلتے ہیں، تو اللہ جو ہے وہ ہم سے خوش ہوتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو بچوں، اگر ہم صوبے کو آگے رکھنا، شہروں کو آگے رکھنا، نسلوں کو آگے رکھنا، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ختم کر دیں، اور ہم صرف یہ سمجھیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور اس نیت سے ہم آگے بڑھیں، تو ہم بالکل بھی
منافقت کی طرف نہیں جائیں گے. اور قائد اعظم نے اس دور میں 47 میں جب یہ کچھ بہت ہو سکتا تھا اور بہت سے ایریاز میں ہونا شروع ہو گیا تھا, تو قائد اعظم نے اس چیز سے منع فرمایا. اور اس کے منع ہونے کے ساتھ ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے وہ مشکل دور میں بہتری کی طرف آئے. اور بہت سے مشکلات جو انیشلی پیدا ہو سکتی تھیں, جو کہ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی سازش تھی کہ وہ ہمیں اس طرح سے صوبائیت اور نسل پرستی میں ہی مار دیں گے. وہ پہلے تو ہمیں اتنا ویک پاکستان دیا, اس طرح کا پاکستان دیا کہ وہ ختم ہو سکتا تھا, لیکن ہماری ہی محنت کی وجہ سے اور قائد اعظم کی سوچ کی وجہ سے ہم آگے بہتر طریقے سے بڑھے. اور قائد اعظم کی سوچ کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے, جو سب سے بڑی طاقت ہے, وہ ہے اللہ کی. جب اس نے ہمیں یہ بنانا تھا, جب اس نے ہمیں عزت سے نوازنا تھا, تو ہمارے لیے راستے کھلتے چلے گئے. اور لوگوں نے اس بات پر بھی قائد اعظم کی عمل کیا اور بہت بہتری آئی. تو اب چلتے ہیں بورڈ نمبر 3 کی طرف اور اپنے نیکسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. بچوں, اب ہم بات کریں گے معیشت کی اصول, کیونکہ آپ کے ملک کی معاشی حالت آپ پہ بیس کرتی ہے. اگر آپ کے ملک کی معاشی حالت اچھی ہے تو آپ کی معاشی حالت اچھی ہے. اگر آپ کے ملک کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے, اکنامکلی وہ سیٹل نہیں ہے, تو آپ بھی بالکل اکنامکلی سیٹل نہیں ہے. تو بچوں, قائد اعظم محمد علی جناح نے ہماری جو معیشت کے مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے بارے میں سب سے پہلے کام کرنا شروع کر دیا. مہاجرین کا مسئلہ بھی چل رہا تھا, باقی کے مسائل بھی چل رہے تھے, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری معیشت پر بھی برا اثر نہ پڑے, اس کی بہتری کے لیے بھی کام کرنا شروع کیے. کیونکہ جو ریزرو بینک آف انڈیا ہے نا, وہ ہماری معاشی جو جتنی بھی ضروریات ہیں انہیں پورا نہیں کر سکتا تھا. ریزرو بینک آف انڈیا مینس کہ جو اس وقت سب کانٹیننٹ کو ڈیل کر رہا تھا بینک, انڈیا کے مسائل, انڈیا کے معاشی نظام کو, وہ بینک. تو اس لیے, اور دوسرا قائد اعظم مغربی نظام سے دور ہونا چاہتے تھے اور ایک ایسا سسٹم بنانا چاہتے تھے جو سماجی انصاف اور اسلام کے عین مطابق ہو. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آغاز کیا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان معاشی شعبہ میں ہمارے عوام کی حاکمیت کا نشان ہے. مغربی طرز معیشت ہمیں فائدہ نہیں دیتا. ہمیں انصاف اور مساوات پر مبنی اپنا جداگانہ معاشی نظام لانا ہوگا. مغربی معاشی نظام نے انسانیت کے لیے کئی دشواریاں پیدا کی ہیں. اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو ہم مسلم قوم کی حیثیت سے پورے عالم کو ایسا معاشی نظام دیں گے جو انسان کے لیے امن کا پیغام بنے گا. امن ہی انسانی بقا اور اچھی معیشت قائم کر سکتا ہے. یعنی ہم جو مغربی سسٹم ہے, جو سود کا ایک بہت گہرا جال ہے, اس سے نکالیں گے اور ہم ایک ایسا انصاف پر مبنی سسٹم انٹروڈیوس کروائیں گے جو ہر ایک کو فیسلٹی پرووائڈ کرے گا, ہر ایک کے لیے اچھا ہوگا. تو اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی. اور معاشی مسائل کا حل کا مطلب ہے ہم بہتری کی طرف جائیں گے. نیکسٹ, قائد اعظم محمد علی جناح نے انتظامیہ میں اصلاحات کی, یعنی سول سروسز کو ریفارم کیا, پیپرز کے نئے طریقے بنائے, ہائرنگ نئے طریقے سے کی, اور ایک پراپرلی اپنا نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا تاکہ لوگ آسانی سے جو ہے وہ کام کر سکیں. کیونکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی تھی تاکہ اتنے بنے ہوئے نئے پاکستان میں کسی بھی طرح کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. نیکسٹ آ جاتے ہیں خارجہ پالیسی کی طرف, کیونکہ ہر ٹاپک میں ڈیٹیلنگ بہت ہے ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن ہمارے پاس وقت کی تھوڑی کمی ہوتی ہے. اس وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں. گھر میں آپ جو ہے بک کو اچھے سے ریڈ کیا کرو میرے ٹاپک بتانے کے بعد, تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ نہ ہو. قائد اعظم محمد علی جناح نے خارجہ پالیسی کے لیے کیا کہا, یعنی فارن پالیسی. 4 چیزوں پر عمل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا, کیونکہ اسٹوڈنٹس جب تک آپ اپنے ریلیشنز اچھے نہیں کریں گے نا دوسرے ممالک کے ساتھ,
تو آپ کس طرح سے چل سکتے ہیں, یعنی بیرونی پالیسی آپ کی کیا ہونی چاہیے, یہ قائد اعظم نے جو ہے وہ ہمیں بتایا. آپ خود سوچو نا, آپ ایک جگہ رہ رہے ہو, جب آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں ہوں گے, کوئی پراپر پالیسی سے نہیں آپ چل رہے ہوگے, تو آپ کس طرح سے چل سکتے ہو؟ نہ ادھر ادھر کسی کو آپ کے بارے میں پتہ ہے, کوئی خوشی غم کسی بھی صورت میں وہ آپ کو نہیں جانتے, تو آپ کو کیسے انوالو کریں گے؟ تو کیونکہ ہم آزاد ہو چکے تھے 14 اگست 1947 کو, تو اب اپنے وجود کو جو ہے, جو ہماری شناخت تھی, اسے سب تک پہنچانا بہت ضروری تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے سب سے پہلے کہا کہ سفارت خانوں کو قائم کیا جائے. سفارت خانے یعنی ایمبیسیز. ایمبیسیز کا مطلب کہ آپ کی ریپرزنٹیشن دوسرے ممالک میں, جس ممالک میں آپ کی ریپرزنٹیشن ہوگی یعنی آپ کا ان سے تعلق بن گیا ہے, اور وہ آپ کے ملک میں آ سکتے ہیں اور آپ ان کے ملک میں جا سکتے ہو, آرام سے اپنے بزنس کر سکتے ہو اور اپنے ریلیشنز کو مینٹین کر سکتے ہو. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم ریاستوں سے اچھے تعلقات کے بارے میں بھی کہا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جب 1947 میں پارٹیشن ہوئی تو اس دوران پوری دنیا میں تقریباً 50 to 52 مسلم ریاستیں تھیں, یعنی مسلم ممالک تھے. قائد اعظم محمد علی جناح کے حساب سے جتنا زیادہ بہتر تعلقات ہو سکے وہ ہم مسلم ریاستوں سے بنائیں. ہمارے ارد گرد بہت سے مسلم ریاستیں تھیں, جن میں افغانستان, ایران. تو اس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے ایمبیسیز بنانے کے لیے, ہماری فارن پالیسی بہتر کرنے کے لیے, اور دوسرا مسلمان ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے مسلمانوں کو راستہ دکھایا. نیکسٹ, قائد اعظم محمد علی جناح نے بھارت سے بھی بہتر تعلقات کے بارے میں کہا, کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک بن گیا تھا. نو ڈاؤٹ ہم اسی میں سے تقسیم ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی بھارت میں رہتی تھی. اور دوسرا, قائد اعظم کی پالیسی کے حساب سے ہمیں اپنے ہمسایوں سے بہتر تعلق رکھنے تھے, لیکن اس وقت کشمیر ایک ایسا مسئلہ تھا کہ چاہ کے بھی پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے تھے. تو اس بنا پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں راستہ دکھایا, ہمیں سیدھے راستے پر لے کے چلے, تاکہ ہم کسی بھی طرح سے کسی بھی مسئلے کا شکار نہ ہوں. نیکسٹ, قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں اقوام متحدہ کی رکنیت کے بارے میں کہا, یعنی یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ. بچوں, یونائٹڈ نیشنز, پاکستان یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بنا 30 سپتمبر 1947 کو. آپ کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ جب پاکستان بنا تو پورا 1.5 ماہ بعد, یعنی 1 ماہ اور 15 دن کے بعد پاکستان یونائٹڈ نیشنز کا ممبر بن گیا. اب آپ کہو گے یونائٹڈ نیشنز کیا ہے؟ تو بچوں, یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ ہے ہم لوگوں کا ایک ایسا ادارہ جو تمام ممالک کو, جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں, ان کے مسائل کو حل کرتا ہے. اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ اس کے انڈر کام کرتے ہیں, چاہے معاشی مسئلہ ہو, چاہے کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو, وہ اس ادارے کا کام ہے انہیں حل کرنا اور حل کروانا. یہ ادارہ بنا 1945 میں, جب دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا. بچوں, دوسری جنگ عظیم کا اختتام 1 سپتمبر 1945 کو ہوا, یعنی 1 سپتمبر 1945 کو ہوا. تو یہ ادارہ ٹھیک اس کے 1 مہینے اور 10 دن بعد بن گیا, یعنی 24 اکتوبر 1945 کو تقریباً جو ہے یونائٹڈ نیشنز بنا. اس کا صدر دفتر اس وقت جب یہ بنا تو امریکہ میں اس کا پورا قائم کیا گیا. ریزن یہی تھا کہ جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو نقصانات ہوئے ہیں اسے کیسے حل کیا جائے, جنگوں کو کیسے روکا جائے, ممالک کے ریلیشنز کیسے اچھے کیے جائیں, ان کے مسائل کیسے سالو کیے جائیں. تو پاکستان یونائٹڈ نیشنز بنا 45 میں, اور پاکستان یونائٹڈ نیشنز کا حصہ بنا 47 میں. تو اس طرح سے ٹوٹل جو ہے وہ 193 کنٹریز جو ہیں وہ ابھی یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں. پوری دنیا میں 195 ممالک ہیں, 195 کنٹریز ہیں, اور 193 کنٹریز جو ہیں بچوں وہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں. اب آپ سوچیں گے وہ 2 کنٹریز کیوں نہیں ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں, ان 2 کنٹریز میں ایک تو فلسطین ہے, کیونکہ وہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور دوسرا ملک جو ہے وہ دا ہولی سی ہے. ہولی سی اٹلی میں
بنا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ہے. ویسے تو ہم ویٹیکن سٹی کو جو ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک کہتے ہیں, اور وہ ایک ایسا ملک ہے جو ملک کے اندر ملک بنایا گیا, یعنی ایک ملک اٹلی کے اندر ایک ملک بنایا گیا ویٹیکن سٹی. اسی طرح سے بالکل جو ہے وہ دا ہولی سی ہے. تو 95 ملک پوری دنیا میں ہیں, جس میں 2 ممالک جو ہے فلسطین اور دا ہولی سی, یہ دونوں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر نہیں ہیں. ان کے علاوہ 193 جو ممالک ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں. میں صرف اس لیے کلیئر کرتی ہوں تاکہ جب آپ لوگ کانسیپٹ سے چیز کو پڑھو اور آپ کو یاد ہو اور آپ سوچو کہ ایمبیسیز کا قیام قائد اعظم نے کہا تھا اور قائد اعظم نے یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کہی تھی, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ ہے کیا, کیوں قائم کیا گیا اور کس طرح سے کیا گیا, پھر ہم چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں. تو بس اب چلتے ہیں لاسٹ جو ہے پوائنٹ کی طرف, بورڈ نمبر 1 کی طرف ہم دوبارہ موو کریں گے اور اپنے لاسٹ پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے. ہم آگے ہیں بورڈ نمبر 1 کی طرف دوبارہ. یہ وہی سارے پوائنٹس جو لکھے ہوئے, اس میں ایک پوائنٹ آپ کی نصیحت, طلباء کی نصیحت جو قائد اعظم نے کی, وہ اب ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے. طلباء کو نصیحت قائد اعظم نے کیا کی, اس کے بارے میں ہم جانیں گے. بچوں ایک بات آپ اچھے سے یاد رکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اکارڈنگ جو قوم بنانے والے ہیں, جو کسی بھی چیز کو آگے لے کے چلنے والے ہیں, وہ ہمارے طلباء ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ وہ ہمارے قوم کو ایک صحیح ڈائریکشن پرووائڈ کرنے والے ہیں, وہ ہمارا مستقبل ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا پورا فوکس اپنے اسٹوڈنٹس پر تھا. قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایسے راستے پر لے کے جا سکیں جو بہتری کی طرف جاتا ہو, جو کامیابی کی طرف جاتا ہو. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے وقتاً فوقتاً اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا. ایک اسٹیٹمنٹ میں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تلقین کریں کہ وہ اپنے راستے کو خود منتخب کریں, تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. کیونکہ اگر آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ ہوگا تو آپ کبھی بھی کسی طرح سے غلط راستے پر نہیں چل سکتے. قائد اعظم محمد علی جناح کے مطابق اگر ہم فوری اور نتیجہ خیز ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں پورا کا پورا ہمارا دارومدار تعلیم پر ہونا چاہیے. اگر ہماری تعلیم بہتر ہوگی تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس دیکھیے, سر سید احمد خان نے بھی تعلیم کو فوکس کرنے کا کہا تھا. انہوں نے بھی جو ادارے بنائے تھے طلباء کے لیے بنائے تھے, اور 1857 کے مشکل حالات کے بعد سر سید احمد خان نے بھی جو اپنی سروسز کا آغاز کیا تھا وہ ایجوکیشنل سروسز سے ہی کیا تھا. کیونکہ ہر طرح سے اگر طلباء جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو منتخب کریں گے تو وہ کسی بھی طرح کا مشکل کا سامنا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ قائد اعظم کے حساب سے طلباء ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. اگر یہ صحیح راستے پر چلیں, صحیح ڈائریکشن سے چلیں, تو ہمیں یعنی پاکستانیوں کو کسی بھی طرح کے مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ سارے کے سارے ٹاپکس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. کنکلیوڈ میں یہ کروں گی کہ آج کے لیکچر کو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وقتاً فوقتاً ہمیں سمجھایا, پر ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ بہت ہی کم مدت میں یعنی پاکستان بننے کے بہت ہی کم عرصے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن اگر آج بھی آپ قائد اعظم محمد علی جناح, سر سید احمد خان اور ہمارے بہت سے بڑے لیڈرز کے مطابق چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی تعلیم پر فوکس کرنا ہوگا. اور جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اگر ہم نتیجہ خیز یعنی ایسی ترقی چاہتے ہیں جو رزلٹ دے ہمیں, تو ہمیں اپنی ایجوکیشن کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. اور ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے نالج کو نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھیں اور اپنے اوپر اپلائی بھی کریں. تو آج کے لیکچر کو یہیں وائنڈ اپ کروں گی اور اسی ٹاپک کے جو ہماری بات ہے اسے ایک اچھی بات بناتے ہوئے کہ جو ہم پڑھیں نہ صرف ہم اسے یاد کریں بلکہ اسے اپنے اوپر اپلائی بھی کریں, تو ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.